چلیں اور آگے جی تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یا ابھی رسول کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں بھائی. اگر کسی کی جیب میں ہاتھ ہو تو مت نکالو. اگر فری بیٹھے ہو تو پھر کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سنیں دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آمد رسول کانفرنس، شہنشاہ ترنم حضرت عثمان رضا ہارونی، شاعر اسلام عثمان رضا ہارونی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ملک و ملت کا بہت بڑا نعت خواں حضرت عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. میرے بعد انشاءاللہ آپ کو عثمان بھائی کی زبان سے مصطفیٰ کی نعتیں سننی ہے. اب یقیناً میں سمجھوں گا کہ اب تقریر کے ختم ہونے کا انتظار مشکل ہونے والا ہے جی. میں بات پوری کر لوں اگر اجازت ہو تو ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد نبی کی امی حضرت آمینہ صبح بھی روتی ہیں شام بھی روتی، دن بھر رونا. حضرت عبد المطلب سے یہ رونا نہیں دیکھا گیا. ایک دن کعبے میں گئے، کہنے لگے یا اللہ میرے تو 11 بیٹے، میں 11 بیٹوں کو دیکھ کے صبر کر لوں گا، آمینہ کو ایسا بچہ دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے. آواز آئی مطلب جا گھر چلا جا، تو آمینہ کے قرار کی بات کرتا ہے، ہم نے تو اس کو سارے زمانے کا قرار بنانے کا فیصلہ سبحان کیا. اللہ سبحان. یہ آمینہ کا قرار نہیں، یہ کائنات کا قرار بن کے آنے والا ہے. آ گئے. نبی کی امی کہتی ہیں جیسے ہی تیسرا مہینہ لگا حضور کی آمد کا، میں دھوپ میں بیٹھی تھی. کہتی اسی رات نا میں سوئی تھی تو خواب میں حضرت آدم آئے تھے اور مبارکباد دے کے گئے تھے. فتویٰ اگر حضرت آدم پہ لگے گا تو ہم پہ بھی لگے گا، اگر ان پہ نہیں تو ہم پہ بھی نہیں. فائنل بات. کہتی کہ پہلی رات تیسرے مہینے کی آئی، آدم آئے مبارکباد دی. کہتے دن میں بیٹھی تھی، دھوپ تھی نا، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میں نے یوں کیا نا تو کہتی میرے ہاتھ سے نا مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی خوشبو؟ مشک و عنبر. مشک و عنبر کی خوشبو. کہنے لگی مجھے ڈر ہوا کیونکہ عورتیں مکے کی حسد کرتی تھی مجھ سے. جس دن حضرت آمینہ کا عبداللہ سے نکاح ہوا تھا نا، اس غم میں کہ آمنہ کا کیوں نکاح ہوا ہمارا کیوں نہیں ہوا، 70 عورتوں کی موت ہوئی تھی. یہ شوق تھا عبداللہ سے نکاح کرنے کی. 70 عورتیں مری اسی غم میں کہ عبداللہ میرے حصے میں کیوں نہیں آئے. تو کہتی ہیں ڈر تھا، حسد تھا عورتوں کو، جانے کیا کیا کہیں گی. اور پھر مکے کا دستور کہ شوہر مر جائے تو خوشبو نہیں لگنی ہے. کہنے لگی جب پسینہ دیکھا میں گھبرا گئی، میں نے اپنا جلدی سے دوپٹے سے صاف کیا. کہنے لگی دوپٹے سے صاف کیا تو دوپٹے سے خوشبو، ہاتھ سے صاف کیا تو ہاتھ سے خوشبو. کہنے لگی پھر میں دوپٹے کو جلدی دھونے کے لیے لے کے گئی، بہتر تو یہ تھا کہ دوپٹے سے خوشبو چلی جاتی. کہتی دوپٹے میں خوشبو، جو پانی ڈالا بہا تو پانی سے خوشبو. فرماتی وہ پانی نالیوں میں بہا تو نالیوں میں خوشبو. فرماتی کہ جہاں جہاں پسینے کی نسبت جا رہی تھی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی. لگاؤ نا فتویٰ کون سا لگاؤ گے. یہ بدبخت کہتے معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے. نبی کی امی کہتی ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی، میں کروٹ سے لیٹی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے. میں نے مڑ کے دیکھا یہ جھونکے کدھر سے ہیں. میں نے دیکھا 2 خوبصورت بچیاں ہیں جو پنکھے سے ہوا کر رہی ہیں. میں نے کہا کون ہو، کبھی مکے میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا آمینہ ہم زمین والے نہیں ہیں، ہم تو جنت والے ہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا. رب نے کہا جاؤ حورو اپنے کے پیچھے جاؤ اور جا کے ٹھنڈی ہوا جنت کی چلا دو. مجھے بتا جس کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو اس کا دوزخ میں جانا رب کو کیسے گوارا ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شرم آنی چاہیے. آمینہ کہتی پھر پسینہ. کہتی میں جیسے جیسے دن بڑھے نا مبارکبادیاں بھی ملتی رہی. کہتی خوشبو بھی آگے بڑھتی رہی. کہتی پہلے میرے گھر میں خوشبو، پھر دیوار سے خوشبو، پھر دیوار کے بعد محلے میں خوشبو. عورتوں میں پہنچ گئی بات، عورتوں میں پہنچ جائے تو پھر خیریت، بات عورتوں میں پہنچے تو خیریت. اگر آدمی کہہ دے نا کہ یہ جو تھیلے میں ہے کٹا سر ہے، بتائیے مت. اپنی بیوی صبح کو پڑوسن سے کہے گی دیکھ بتائیے مت، رات تو غضبی ہو گئے، میرا آدمی تو کھوپڑی لے آیا تھا ہے، شام نہیں آئے گی. گاؤں کی ساری عورتوں میں بات ہو جاتی ہے. مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے. میں ہنسانا مقصد نہیں ہے، فطرت ہے. تو جب خوشبو دیوار کے پار ہو گئی نا، عورتیں باتیں کرنے کی لو جی آمینہ خوشبو لگاتی ہے. اپنے آدمیوں سے کہنے لگی بتانا مت، آمینہ کو شوہر کا غم نہیں ہے، خوشبو لگاتی ہے اور پتہ نہیں ایسی خوشبو ہے کہ جو مکے کے بازار میں ملتی نہیں ہے. خوشبو بھی نرالی ہے. آدمی کہنے لگے اچھا. پھر آدمیوں کو مونچھوں کا جھگڑا، یہ بیٹھی ہے میری قوم،
کسی کا عیب دکھ جائے تو اپنا جو اندر سے پورا کالا ہے نا وہ نہیں دیکھے گا، دوسرے کی آنکھ کا بال دیکھ لے گا، پھر کہتا پھرے گا جی لو. انہیں کہا لو آج موقع مل گیا عبد المطلب کی گردن جھکانے کا. جا کے حرم شریف میں عبد المطلب سے کہنے لگے ٹھہرو جی، آج تک کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہم نے کبھی کہا ہے، نہ ہمت ہے کچھ بولنے کی، لیکن آج بات کہنی پڑ گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارا دستور یہ نہیں عورت خوشبو نہیں لگائے گی. کہا ہاں. کہا تو پھر تمہاری بہو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنا. کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا آمینہ کی. آنکھیں جھک گئیں، شرم سے چہرہ پیلا ہو گیا. گھر آئے حضرت فاطمہ آپ کی زوجہ نبی کی دادی، کہنے لگے جا آمینہ سے جا کے کہ خوشبو نہ لگایا کر، میری عزت کا سوال ہے، اسے میرے بیٹے کی موت کا غم نہیں ہے. آمینہ حضرت فاطمہ آئیں حضرت آمینہ کے پاس، جیسی کہا نا آمینہ خوشبو نہ لگایا کر، حضرت آمینہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، کہنے لگی جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا. جیسی آپ نے روتے دیکھا نا، آج کل کی ساس نہیں تھی جو الیکشن کی پوری پارٹی گھر کے اندر چلائے پھرتی ہے. عورت جو ہوتی ہے مد مقابل میں بیوی آ جاتی ہے، بہو کو دوسرا وہ سمجھ کے پارٹی، پھر گھر میں الیکشن کرا دو تو پورا اچھا خاصا الیکشن ہو جاتا ہے. لیکن وہ کل کی بہو تھی حضرت فاطمہ، جب بیٹی کو روتے دیکھا سر پہ ہاتھ رکھ دیا. آمینہ آنسو نہ بہا، کہنے لگی ابا اماں درد ہی اتنا بڑا پہنچا ہے، آنسو نہیں تم تے دوڑ کے آئیں. کہنے لگی عبد المطلب جا خود بات کر، تیری بہو بڑے درد کے ساتھ رو رہی ہے. میں نہ چھپا سکی، توڑ کر کے عبد المطلب آئے، بیٹی سمجھ کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے بیٹی آنسو نہ بہا، آنسو نہ بہا، رولانا مقصد نہ تھا. پتہ کیوں روئی ہے؟ کہا ابا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. کہا بیٹی یہ میں نہیں کہتا، یہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو خوشبو لگایا کرتی ہے. کہتی ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا پھر بتا کر خوشبو نہیں لگائی ہے تو پھر یہ محلے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت آمینہ نے کہا ابا ایک درد تھا میرے سینے میں، ایک راز تھا جسے میں چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ عشق اور مشق کبھی چھپا نہیں کرتے ہیں. بابا یہ نہ چاہتے ہوئے پھیلی ہے بات. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہا پھر یہ خوشبو کیسی؟ کہتی ابا سچ یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں گلیاں مہکنے لگ جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بات خوشبو کی نہیں ہے، بات بیٹے کی ہے. کہا اچھا؟ کہنے لگے ہاں. کیسی خوشبو؟ تکیہ اٹھا کے لائی. ابا سوؤں گا نا تو تکیے سے خوشبو، بستر سے خوشبو، چارپائی سے خوشبو، دیوار سے مٹی لائی، اس پہ بھی خوشبو. کا یہ کیا؟ کہا 3 دن ہو گئے دیوار چھوئی تھی، خوشبو آج تک آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنے بے غیرت ہے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، جی تو پیدا ہو جائے تو پورا محلہ بدبودار. حضور آئے ابھی ماں کے شکم میں ہیں، دیواریں مہک رہی ہیں، دیواریں مہک رہی ہیں. کہتے دیوار کی مٹی لائیں. کہا اس پہ بھی خوشبو. کہا تکیے کی کیا بات ہے؟ کہا ابا تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیے سے خوشبو. کہا بستر پہ بیٹھتی ہوں تو بستر پہ خوشبو، زمین پہ پیر رکھتی ہوں تو پیر زمین سے خوشبو. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں لگتا ہے میری تمنا پوری ہو گئی ہے. کہا ابا بات یہی نہیں. کہا اور؟ کہا ابا تمہیں کیا بتاؤں، آپ تو حرم شریف چلے جاتے ہو، کبھی پانی بھی گھر کا لے کے چلے جاتے ہو مہمانوں کے لیے. گھر میں پانی نہیں ہوتا تو امی مجھ سے کہتی ہیں جا بیٹی جا کے پانی بھر کے لا. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے میرے ابا آج تک مجھے جھکنا نہیں پڑا ہے، آج تک میں نے رسی نہیں ڈالی ہے. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا ابا جب میں جاتی ہوں تو ساری مکے کی لڑکیاں انتظار کرتی ہیں، کہتی آمینہ آئے گی تب پانی بھریں گے، آمینہ آئے گی تب پانی بھریں گے. کہا بیٹی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں جا کے پانی میں جھانکا کرتی ہوں تو پانی میرا چہرہ دیکھ کر کے اچھالا مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب کنارے پہ آتا ہے عورتیں اپنے برتن بھر لیتی ہیں، جب سارے برتن بھرتی ہیں پھر اس کے بعد میں بھی بھر لیتی ہوں. کہا ابا جب واپس آتی ہوں تب پانی نیچے جاتا ہے اور بولتا ہوا جاتا ہے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا ابا جب پانی نیچے جاتا ہے تو کہاں کرتا ہے اے ساقی کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام، تیرے آنے والے بیٹے پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. باتیں بہت ساری ہیں. کہنے لگے اچھا؟ کہنے لگا ابا ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہنے لگی ایک دن نا میں گھر میں ہی تھی، میں نے ایک کنکر اٹھا لی. کنکر سمجھتے ہیں نا، جی پتھری کا ٹکڑا، میں نے اٹھا لیا. کہا بیٹی پھر؟ کہنے لگی جب میں نے اسے اٹھایا نا تو وہ موم کی طرح پگھل گیا. کب میرے ہاتھ میں موم کی طرح. میں کہنے لگی اسے پتھر کو کیا ہو گیا، یہ اتنا چھوٹا پتھر پگھل گیا. کہنے لگی میں نے اتنا کہا. پتھر کہنے لگا آمینہ صبر کر، محبوب آنے دے، بڑے بڑے پگھل جایا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج چھوٹا پگھلا ہے، محبوب آنے تھے، بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے. کہتی ابا جب میں پتھر پہ پیر رکھتی ہوں نا تو آج تک کوئی پتھر ہی نہیں چبھا، موم کی طرح ہو جاتے ہیں، پانی کی طرح بہتے. اللہ اکبر. بات بہت لمبی ہے. فرماتی ہیں وہ رات بھی آ گئی جس میں میرا بیٹا آنا تھا، پھر میرا بیٹا بھی آ گیا. نبی کی امی کہتی ہیں فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا. اور یہ کہتا نبی میری طرح. یہ نور ماننے تیار نہیں. وہ کہہ رہی نور آیا.
बताओ वहाबी की मानोगे कि नबी की अम्मी की मानोगे? किसकी मानोगे? पूरी मिलाद साबित करूंगा नबी की माँ के ताल्लुक से, कर देता अगर वक्त होता। मगर सुने, नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा आ गया, आती सजदे में सर रखा और सिर्फ एक दुआ मांगी थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कहता 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। हुजूर पैदा होते ही जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत है, और हुजूर जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा। तो हुजूर को ये दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे, ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे। तब मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरे ही हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुक गए। आला हज़रत ने कहा था हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और कितना करम हुजूर ने किया, अल्लाह अकबर। हुजूर आए, गरीबों में आए, ज़रा जगहें ख़त्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ़ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है, बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से हम मूझ के लिए मरे जा रहे हैं, मूझ के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा दिए। कई मदरसे लॉकडाउन में, तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहे आके 13 लोग खड़े हैं मस्जिद नमाजी वही जो सफ में खड़ा है। गैरत नहीं आती हुजूर से हौज़े कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफ़ा के भी नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम है। और एक बात और बता दो जी, दावे के साथ कह रहा हूं, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह अक्सर गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों के, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना अहम है, आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी ये मेरा चलेगी, यहाँ पे यहाँ मेरी चलेगी, ना चला। यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है, हुजूर का नौकर बन के काम करो। और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती है, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफ़ों में, दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगी, हुजूर ने इनकार कर दिया, ना पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा जी, गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ ओ भाई, तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है, याद रखना। कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। बेशक। इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो उन्हें इतनी लंबी मारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। हाँ, धोखे चलने, धोखे कहते, उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चालाक है भाई, चालाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइटें जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चालाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चालाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ ना बोले तो रोजी नहीं मिलेगी, ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना जा, धोखे के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे आ जा, चोली बिछा दे, खुदा इतना देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस,
حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. میں سبحان ایک اللہ. بات اکثر کہتا ہوں، آخری بات، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بزنس میں برکت نہیں ہے، لوگ گارنٹی کے ساتھ جا کے کہہ رہا ہوں پورا قرآن لٹکا لینا، اگر 7 بجے دکان کھولو گے کبھی برکت نہیں، 10 بجے دکان کھولو گے کبھی برکت نہیں ہوگی. پورا قرآن لٹکا، قرآن نہ پورا مولوی لٹکا لے جاتا ہے. ہاں میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور یہ صبح کے وقت میں چادر اوڑھ کے سو رہا ہے، یہ بھی 10 بجے جا کے عیسائیوں کے طریقے پہ دکان کھول رہا ہے. حضور نے کہا تھا صبح کے وقت میں برکت دے، اور تو صبح کے وقت میں سو رہا. اگر برکت چاہیے تو مولوی لٹکانے سے برکت نہیں ملے گی. فجر کی نماز پڑھ، دکان پہ چلا جا، رب کہے گا سجدہ کر کے تو نے میرا کام کیا، میں برکت دے کے تیرا کام کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں لیکن کہتے ہیں کیا کریں، اللہ اٹھتا ہی نہیں 10 بجے، کون سا کام، MBBS کی تیاری کر رہا؟ نہیں رات کو وہ گیم کھیلتا. کون سا جی؟ کئی سارے گیم چل رہے ہیں، ایک نے تو تباہی مچا رکھی، PUBG. ہاں یہ چل رہا، اس نے کئی پاگل کر دی، تو 3 بجے تک کھیل لیا. شرم کر، جلدی سو جلدی اٹھ. یہ PUBG زندگی نہیں بنائے گا، زندگی خدا کی ذات بناتی ہے. صبح کو سویرا اٹھا کرو، فجر کی نماز پڑھ کے دکان کھولا کرو. کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا تعویذ مصطفیٰ کی دعا ہے. سبحان اللہ. حضور کی دعا سمجھو نا کبھی. آج ہم راتوں کو چلتے ہیں اکثر، محافروز صاحب، عثمان بھائی، ہم لوگ راتوں میں نکلتے ہیں تو 4 بجے غیر مسلم روڈوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں. جی 4 بجے 3 بجے نکل جاتے ہیں وہ لوگ دوڑنے. جو قوم 10 بجے اٹھتی تھی وہ 3 بجے اٹھ رہی ہے، جسے 3 بجے اٹھنا تھا وہ 11 بجے اٹھ رہی ہے. جی. اور ابا کی پوچھو ہی مت، فجر میں آگا للہ کو کمبل اڑا گا، امام کی کھاٹ الٹی کرے گا. کیوں؟ تیرے اللہ کو نمونیا ہو رہا. مولوی چون کا بنا ہوا جو اس کا کمبل کھینچ رہا جا کے. نماز جس طرح مولوی پہ فرض ہے تیرے بیٹے پہ بھی فرض ہے. پہلے کمبل بیٹے کا اتار، اس کے بعد مولوی کا اتار. بیٹے کو کمبل اڑا کے آ رہا ہے، بغیر تو شرم نہیں آتی. پھر کہتا 5 منٹ لیٹ ہو گئے، حساب کر امام کا. امام تیرے باپ کی جاگیر ہے. سن، امام وارث مصطفیٰ کا، جس طرح ودھایک کا وارث ودھایک کی پاور رکھتا ہے. اور سنیں، اگر کوئی کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجے تو اس سے لاپرواہ نہیں ہوتا، وہ نظروں میں رکھتا ہے، اسے نظروں میں رکھتا ہے. اگر میں اپنی جگہ کسی کو یہاں بھیجوں گا، پوری خبر ہوگی جلسہ کیسا ہوا، لوگوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا تقریر میں. اگر غلط بولا ذمہ داری میری، صحیح کیا تعریف میری. تو اسی طرح امام مصطفیٰ کا وارث ہے. تجھے کیا لگتا ہے تو بستر اٹھا کے باہر پھینک دے گا، صرف امام کو تکلیف ہوگی؟ جنہوں نے بھیجا انہیں خبر نہیں؟ خدا کی قسم تکلیف امام کو ہوتی ہے، خبر مدینے والے مصطفیٰ کو ہو جاتی ہے. بے شک. اگر نسلوں کا برا نہیں چاہتے ہو تو علماء کی عزت کیا کرو. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا پریوار ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا پریوار ہے. بے شک. سبحان اللہ. میں بھی ڈرتا ہوں کہ ان کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. تم بھی بچا کرو. لیکن 5 منٹ بھائی مطلب امام صاحب یہ نہیں چلیں گے. میں کہتا ہوں، میں ادھر ہی آیا تھا، وہ ان کا مولانا ناصر منظری کا گاؤں کون سا بھائی؟ ککرالی. ایک دن ککرالی میں تقریر کرنے کے لیے آیا. لوگ مجھے، میرے دوست مفتی مظفر صاحب، انہوں نے بتایا بڑا قابل آدمی یار، جو تخصص والے بچوں کو پڑھاتے تھے. تو لوگ بولے ہم ان کا امتحان لیں گے. وہ کہہ رہے جنہیں بسم اللہ یاد نہیں، اور اس سے جو مفتیوں کو پڑھاتا ہے، جو اندھا ہے، وہ آنکھ والے کا ٹیسٹ لے رہا ہے. شرم آنی چاہیے. میں نے کہا کیسے لوگ کہ تقریر سنیں گے؟ واہ بھائی واہ، تیرا پیمانہ. تقریر سنے گا؟ تقریر اگر بالکل نپٹ بھی کر جائے تو قابل ہے وہ. خدا کے واسطے کچھ رحم کرو اپنے اوپر. جب مولویوں کا امتحان جاہل لینے لگے تو پھر پوچھنا مت قیامت کب آ گئی، سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ چکی ہے. بے شک. حقیقت. بدلو اپنے آپ کو یار. ابھی ہم وہی کھڑے ہیں، ہمیں بہت آگے جانا ہے. اور جوانوں تم سے گزارش ہے، پھینکو یہ گیم، پھینکو موبائل، کتاب اور قلم ہاتھ میں لو. اس دور میں وہ آگے جائے گا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا. ہاں کیونکہ ہمارے علاقے میں زمینیں ہیں، روڈوں پہ آ گئی لوگوں کی، تو پھر اب تھم تھوڑی رہے. یہ سچی بات ہے حضرات. جی حقیقت. جن کی روڈوں پہ آ گئی وہ کپڑوں میں نہیں ہے. بیٹے تو ہی امیر نہیں، ہم نے 900 بیگھے کے زمین جوتنے والوں کے بیٹوں کو مزدوری کرتے دیکھا ہے. جی حقیقت ہے.
تیری اوقات کیا ہے؟ سوچ رہا 10 کروڑ کی روڈ پہ بیٹوں کی کٹ جائے گی؟ نہیں، یہ 10 کروڑ کی 10 منٹ میں بک سکتی ہے، 10 سیکنڈ میں بک سکتی ہے۔ اگر دل خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا دل ڈال دیں گے، 5 کروڑ لگیں گے، تو تیرا باپ بھی دے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر روڈ پہ آ جائے گا۔ اس لیے آج قلم دے دو، جو چیز تلوار سے نہیں لی جا سکتی وہ قلم سے لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے ہم ملوں کے ہاتھ میں کٹورے دیں گے، تم ان کے ہاتھ میں قلم دے دو اور بتا دو ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، بھکاری نہیں ہے، حق مانگ کے نہیں، حق کے لڑ کے لینا جانتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ لڑو حق کے لیے، بڑھو آگے، ورنہ ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب تمہاری مرضی ہے آگے بڑھنا ہے یا اپنے گھروں کے جھگڑوں کو آگے بڑھانا ہے، اپنوں کو معاف کرنا ہے یا اپنوں کی گردن پہ کھڑے ہو کے اونچے ہونا ہے۔ آج ہم چھتے اس لیے 3 منزل مکان بناتے ہیں تاکہ میرا مکان میرے پڑوسی سے نیچا نہ رہے، جی اس لیے مکان بناؤ گے۔ اللہ کو دیر نہیں لگتی ہے بلڈنگوں سے اٹھا کے قبرستان میں ڈالنے میں۔ ہاں، بڑے بڑے شان والے آج قبرستان جا کے دیکھو، قبریں بیٹھی پڑی ہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور پوچھنا لوگوں سے یہ کس کی قبر ہے، یہ کہیں گے اس کی لاٹھی سے دھواں اٹھتا تھا، اس کی مونچھ پہ چراغ جلتے تھے۔ بڑے بڑے مونچھ والے آج ہڈیاں گل گئی قبر میں، کچھ نہیں بچا ہے، وہی سب کو جانا ہے۔ کبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اصول یاد رکھو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ غلامی رسول کو چھوڑ کے کوئی مولوی جنت دینے آئے تو مجھے پہلے فون کرنا، مجھے اس سے پہلے جنت چاہیے، مجھے تم سے پہلے جنت کی ضرورت ہے۔ ہاں، بہت ہو گئے لچھے دار تقریریں، بہت قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ ہاں، اب بے وقوف نہ بناؤ، قوم کو آئینہ دکھاؤ، سچ دکھاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں ان میں سے جو یہ نہ کہے میں پکا جنتی ہوں، ایک بندہ نہیں، مگر کھا قسم خدا کی اگر خدا نے کھڑا کر لیا آگے، تیری اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں، حضور کی لاڈلی زوجہ ہے، ان سے مصطفیٰ نے کہا تھا عائشہ اگر قیامت میں خدا کرم نہ کرے تو کوئی نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ کیا کہا تھا حضور نے؟ کوئی نہیں بخشا جائے گا اگر رب کرم نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوچا میں تو صدیق کی بیٹی ہوں، سید الانبیاء کی زوجہ ہوں، کہنے لگی حضور میں بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں تم بھی، اگر رب کرم نہ کرے تو نہیں بچ سکتی۔ کس سے؟ جس کے باپ کی نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہاں، جو حضور کی لاڈلی زوجہ ہے، جو امت کی سب سے پہلی محدثہ ہے، جو امت کی سب سے پہلی فقیہہ ہے، ان سے مصطفیٰ فرماتے ہاں تم بھی۔ بتا تیری میری بیٹی کو کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تو کس گمان میں ڈوبا ہے؟ میں نے مولوی سے لمبا مسافہ کر لیا، جنت میرے باپ کی ہو گئی؟ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے، بے شک، اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا۔ بے شک، سبحان گناہ ہو جانا الگ چیز ہے لیکن جری رہنا الگ چیز ہے۔ آج سب کہتے ہیں میں جنتی ہوں، حوض کوثر حضور مجھے ہی دیں گے سب سے پہلا جام، ہیں دیوبندیوں میں چائے لمبے لمبے کپوں میں پی رہے ہو، اور پھر بھی کوثر کے جام کی تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا تو رنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ جی بے شک، حضور ہمارے لیے آئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے حضور آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس اب یہ ہے کہ آگے تو ہو گیا کام، کچھ تیاری کرو، کم سے کم ایسا چہرہ ہی بنا لو کہ حضور کو منہ دکھا سکو۔ منہ دکھانے کا چہرہ، میرے حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو کائنات کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں، ہر ذرے ذرے کے لیے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑا سا ذرا غور کریں میرے بھائی، حضور کائنات میں آئے، کائنات مسکرانے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ رہی میرے گھر میں بکری تھی اور وہ بکری حضور کو ہی دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن حضور سو رہے نا، بکری حضور کی طرف چلنے لگی، مجھے ڈر تھا کہیں یہ سینگ نہ مار دے۔ کہتے ہیں حضور کے قریب آئی نا، میں نے بکری کو یوں دھکیل دیا، اس ڈر سے کہیں حضور کو سینگ نہ مار دے۔ میں نے دھکیلا تو بکری نے میری طرف منہ کر کے کہا حلیمہ یہ تیرا ہی رسول نہیں، یہ ہمارا بھی رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ یہ تیرا ہی رسول نہیں، یہ ہمارا بھی رسول ہے۔ وقت ہوتا تو بتاتا،
وہ پیاری بات ہے جو حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کی. بے شک. ہاں مگر بس گزارش ہے اس بار صرف گھر نہیں دل بھی سجیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے. انشاءاللہ. دعوتیں پارٹی کی بنیاد پہ نہیں عقیدے کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. ہاں آدمی پلیٹ کے لیے لڑ جاتا, ایک پلیٹ قورمہ اور 2 روٹی کے لیے پورے گاؤں میں جھگڑا ہے. پتہ نہیں ہے 40ویں میں اس کی اولاد اس سے بھر بھر کے بھگونے بانٹے گی. ہماری قوم ہے یہ. اللہ بھلا کرے, بدلیں اپنے آپ کو, حضور کے غلام ہو جائیں, حضور سے غلامی کریں, نفرتیں ختم کریں اور ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ ترک ہے, یہ شیخ ہے, یہ انصاری ہے, یہ پٹھان ہے, یہ سید ہے. جب تمہیں دیکھے تو دنیا دیکھ کے کہے سارے رنگ ایک طرف ہیں, حضور کی غلامی کا رنگ ایک طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جگہ کھڑے ہو تو سب حضور کے غلام نظر آنے چاہیے. برادری کا فرق نہیں ہونا چاہیے, ذات کا فرق نہیں ہونا چاہیے, غریب امیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. حضور کے نام پہ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو ہم کسی اور کے غلام نہیں, ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں. کریں گے انشاءاللہ, اپنوں کو معاف کریں گے. کدی بولنے تیار نہیں ہے بھائی کہ لٹھی مار کے آیا کہ بھائی کے سر میں. اپنوں کو معاف کرو گے, بہن بھائیوں کی عزت کرو گے, رشتوں کی قدر کرو گے, نوجوانوں بنا جہیز بنا ڈیمانڈ کے نکاح کرو گے. یہ بڑے بوڑھے کیوں بول رہے ہیں اس بات پہ؟ انشاءاللہ ان کی تو کٹ گئی بھائی, جوانوں کو اس پہ بولنا تھا بھائی. انشاءاللہ یہ بڑے بوڑھے اگر سدھر گئے ہوتے تو قوم نہ بگڑی ہوتی. یہ چچا نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ بڑے بوڑھے ہی جوانوں کی بات کریں گے. اللہ کرے ہر باپ ایسے ہی ہو جائے, جب بیٹی کا نکاح بیٹے کا نکاح کرے نا تو یہ نہ کہے بھائی ہاں وہ ایک تو کہہ رہا سونے کی انگوٹھی کے جھگڑے ہو گئے. جی افروز بھائی بات بڑھتی جا رہی ہے, مجھے پتا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بس بات پوری کر لوں, یہ بات یاد آ گئی. وہ کہہ رہا چین لوں گا للہ کے گلے میں, چین سونے کی, بکرا بنا کے لایا للہ کو, سونے کی چین ڈال لیا. جوانوں یہ سونے کی چین نہیں, جہنم کی آگ کی چین ہے. اور دینے والے بھی بڑے بغیرت ہیں, چین ہی دیں گے داماد کے گلے میں, انگوٹھی دیں گے. ارے اللہ کے بندے 70-80 ہزار روپے الگ سے دے دے, 1 لاکھ کی چین الگ سے دے دے, کہہ دے یار یہاں دنیا نہیں نبھائی جاتی, یہاں حضور کے رشتے نبھائے جاتے ہیں. یہاں وہ نہیں کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند نہیں, یہاں وہ کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند ہے. 1 لاکھ روپے دے کہ اس سے جا کے بزنس کر, جائز بزنس کر, میری بیٹی کو بھی حلال کھلانا, خود بھی حلال کھانا, خدا کی قسم یہ کہہ کے پیسہ دے, ادھر تیری زبان کھلے کی, برکتیں مدینے سے آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی. اللہ برکت عطا فرمائے. ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ یہ قیامت تک بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. پہلے علماء کی محفل میں ہوتا تھا, پھر عوام میں آیا, پھر مردوں میں آیا, اس کے بعد اب عورتوں میں ہونے لگا. پہلے محلے محلے میں تھا, گھر گھر میں تھا, اب تو ہر جیب میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, ہر موبائل میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. کہاں تک روکو گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب حضور کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے تم روک لو. خدا کی قسم اگر روکنے کی کوشش کی تو کل آج نہیں کل تمہارے گھروں پہ بھی مصطفیٰ کی ولادت کا جھنڈا لہراتا. ہاں خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.